وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کسی کہنے والے نے کہا ہے وہ بتوں نے وسوسے ڈالے ہیں کہ دلوں سے خوف خدا گیا. وہ بتوں نے وسوسے ڈالے ہیں کہ دلوں سے خوف خدا گیا. وہ پڑی ہیں روز قیامتیں، وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا. پچھلے جمعہ خوف اور امید پر گفتگو چل رہی تھی. امید اور خوف کا انسانی زندگی پر کس قدر گہرا اثر پڑتا ہے، اور پھر امید اور خوف کا کیا مطلب ہے، امید کسے کہتے ہیں اور خوف کا کیا مطلب ہے، اور پھر امید کب کرنی چاہیے اور خوف کب غالب رہنا چاہیے. بتایا گیا تھا کہ جوانی کی عمر یہ خوف کے غالب رہنے کا وقت ہے. جوانی کی عمر میں خوف غالب رہے تاکہ گناہوں سے بچنا آسان، نیکی پر چلنا آسان، برائی سے بچنا آسان. تو جوانی کی عمر میں خوف غالب رہا تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہوں. اور بڑھاپے کی عمر میں عمر بالکل ڈھل چکی ہے، یہ وہ عمر ہے کہ اس میں امید غالب رہنی چاہیے. اب اللہ سے امید غالب رہے، اب خوف نہیں رہے بلکہ امید رہے کہ جوانی یوں گزر گئی اور نافرمانی میں، اللہ کے حکم کے توڑنے میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا. اب اللہ سے امید کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے. تو بڑھاپے کی عمر میں امید غالب رہنی چاہیے. تو جب کوئی بندہ اس طرح امید اور خوف ان دونوں کو بیلنس کر کے زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ صحیح راستے پر چلتا ہے، صحیح منزل کو پہنچتا ہے. ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی میں خوف اور امید دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے، کہ امید کے وقت امید رہے اور خوف کے وقت خوف رہے. الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان.
ایسا نہیں کہ ساری زندگی بس امید ہی پر جی رہے ہیں کہ اللہ بڑے غفور و رحیم ہیں، ستار ہیں اور پردہ فرمانے والے ہیں، عیوب کو چھپانے والے ہیں، اب جس طرح مرضی چاہے زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے، یہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اور ایک ہے کہ ساری زندگی بس خوف میں، مایوسی میں کہ میں بڑا گنہگار ہوں، پاپی ہوں، مجرم ہوں اور میرے بہت بڑے گناہ ہیں، اللہ معاف نہیں کریں گے، اور پھر گناہ کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر، یہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ تو اسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ امید اور خوف کو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ہمیشہ خوف اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کا خوف عطا فرما، آپ کی خشیت ہمیں عطا فرما دی۔ اس لیے کہ اللہ کا خوف ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اللہ والے اگر گناہوں سے بچتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں خوف خدا ہے، اور انہوں نے یہ خوف خدا اللہ سے مانگا ہے، اور جس دل میں خوف خدا آ جاتا ہے اس سے گناہ سے دور رہنا اور گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے خوف خدا طلب کریں، اللہ ہمیں آپ کی خشیت عطا فرما دے یا آپ کا خوف عطا فرما دے۔ خوف دو طرح کا ہے، ایک وہ خوف ہے جس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہے، جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اور اس خوف سے گناہ سے بچنا، اور اس خوف پر اللہ کے کوئی وعدے نہیں، اللہ کا کوئی اس پر اجر و ثواب نہیں، بلکہ اس طرح کے خوف پر اللہ کی پکڑ ہو۔ اور ایک خوف وہ ہے جس کے کئی درجات ہیں، کئی درجات ہیں۔ وہ خوف جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، آج بڑی تعداد لوگوں کی اس کا شکار ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ گناہ سے بچ رہا ہے، زنا سے بچ رہا ہے، چغل خوری سے بچ رہا ہے، قتل سے بچ رہا ہے، کسی بھی قسم کی برائی سے بچ رہا ہے، اور اس کا برائی سے بچنا اس خوف سے کہ چوری کرتا ہوا، زنا کرتا ہوا، قتل کرتا ہوا، کسی کی عزت و آبرو کو اچھالتا ہوا، کسی کی غیبت کرتا ہوا میں لوگوں کی نظروں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں میری عزت اور شہرت پر داغ نہ لگ جائے، تو یہ گناہوں سے تو بچ رہا ہے، لیکن خوف یہ کہ کہیں لوگ مجھے نہ دیکھیں، کہیں لوگوں کی نظر مجھ پر پڑ نہ جائے۔ اگر اس شخص کو گناہ کا موقع مل جائے، زنا کا موقع مل جائے، قتل کا موقع مل جائے، رشوت لینے کا موقع مل جائے، جھوٹ بولنے کا موقع مل جائے، کسی بھی طرح کی برائی کا موقع مل جائے، اس کے ایک لمحے کو بھی یہ ضائع نہیں کرے، لیکن رکا ہوا کیوں ہے کہ کہیں لوگوں کی نظر میں نہ آ جاؤ۔ اب دیکھیں خوف بھی ہے اور گناہ سے بھی بچ رہا ہے، لیکن یہ خوف اور اس گناہ سے بچنے پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص پر تو اللہ کی اور زیادہ سخت پکڑ ہو کہ اس کا ڈرنا اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اس کا گناہوں سے بچنا اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت اور اپنی شہرت کہیں داغدار نہ ہو جائے، کہیں لوگوں کی نظروں میں نہ ہو۔ تو اس قسم کے خوف پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایک خوف وہ ہے جو بالکل ابتدائی، خوف کا ابتدائی درجہ، بالکل ابتدائی، اس کو کہتے ہیں عوام الناس کا خوف، عام لوگوں کا خوف۔ جیسے کوئی بندہ کسی گناہ سے بچ رہا ہے، کسی پر ظلم کرنے سے بچ رہا ہے،
पड़ोसी का हक मारने से बच रहा है, यतीमों का हक मारने से बच रहा है, गाली गलौज से बच रहा है, जिना से बच रहा है, मुख्तलिफ गुनाहों से बच रहा है। और उसकी बचने की वजह कि अल्लाह की कहीं मार न पड़ जाए, अल्लाह कहीं पकड़ ना ले, अल्लाह की पकड़ ना आ जाए। इस अल्लाह के मार के डर से, अल्लाह के सख्ती के डर से वो गुनाह से बच रहा। अब देखें, इस तरह गुनाह से बचना बेहतर है, इस पर भी अल्लाह पाक अजर देंगे, लेकिन ये खौफ की बिल्कुल इब्तिदा है, बिल्कुल इब्तिदा। ये गुनाह से बच रहा है अल्लाह के मार के डर से, ये गुनाह से बच रहा है अल्लाह की सख्त पकड़ की डर से बच रहा है। इस पर भी अल्लाह पाक अजर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल इब्तिदाई मरहला, खौफ का बिल्कुल इब्तिदाई। इसकी यूं मिसाल समझे कि एक बच्चा किसी चीज को नुकसान पहुंचाए, या माँ की बात न माने, या कोई उसने मसला खड़ा किया हो। अब उसे डर है कि अब्बू घर आ जाएं तो फिर मार पड़े, अब्बू घर आ जाएं तो फिर अब्बू से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, बच्चा बाप के मार के डर से रुक रहा है, तो इसी तरह जो अवामुन्नास का खौफ होता है वो अल्लाह के मार के डर से रुक रहे हैं। और ये अल्लाह के मार से रुकना, अल्लाह की सख्ती से रुकना, ये खौफ की बिल्कुल इब्तिदा है, ये इब्तिदा है। एक खौफ वो है जो इससे ऊपर का है, उसको कहते हैं सालिहीन का खौफ। सालिहीन का खौफ अजीब व गरीब होता है। वो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, इबादत भी उनकी हो रही है, दूसरों के काम भी वो आ रहे हैं, गरीबों का साथ भी दे रहे हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं, यानी जितनी नेक काम है, जितने खैर के काम है, वो सारे हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्हें डर लगा हुआ है, ये खौफ है कि कहीं ये आमाल अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे या नहीं हो। नमाजें तो हो रही हैं, रोजे तो हो रहे हैं, खैर खैरात तो चल रहे हैं, लेकिन सालिहीन को ये डर रहता है कि कहीं अल्लाह के दरबार में ये कबूल हुए हैं या नहीं हुए, अल्लाह ने शर्फ कबूलियत से नवाजा है या फिर इन्हें मरदूद कर दिया, कोई हद से वापस आ जाए और लोग मुबारकबाद दें कि भाई आपको हज की सआदत नसीब हुई, आपको मुबारकबाद, उम्रे से वापस आए, मुबारकबादी दी जा रही है। तो जो अल्लाह के नेक सालेह बंदे होते हैं वो ये कहते हैं कि बस आप दुआ करें कि हज तो हुआ है लेकिन कबूल हुआ या नहीं हुआ, उम्रे की तौफीक तो मिली है लेकिन कबूल हुआ है या नहीं हुआ। नमाजें तो चल रही हैं, रोजे तो चल रहे हैं, और चर्चा है इनकी नमाजों का, इनके रोज़ों का, इनकी इबादत का, इनके ज़ुहद और तक़वे का, लेकिन जो सालिहीन हैं वो अपने आमाल पर मुतमईन नहीं होते, बल्कि इस फिक्र में रहते हैं कि अल्लाह के दरबार में ये अमाल मेरे कबूल हो रहे हैं या नहीं। ये सालिहीन का खौफ है। जैसे किसी दुल्हन को उसकी सहेलियां तैयार कर रही हो और बनाव सिंगार चल रहा है, और जब उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई तो सहेलियां उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके हुस्न की, उसकी खूबसूरती की, उसके बनाव सिंगार की, और ये दुल्हन है कि रो रही है। सहेलियों ने पूछा कि क्या बात है कि तुम तो इतनी खूबसूरत दिख रही हो और बनाव सिंगार आला दर्जे का हुआ है और तुम रो रही हो। तो दुल्हन कहने लगी कि हाँ, तुम तो तारीफ कर रही हो मेरी खूबसूरती की, मेरे हुस्न जमाल की, मेरे बनाव सिंगार की, लेकिन जिसके लिए मैं तैयार की गई हूँ अगर उसको मेरा हुस्न और मेरा ये बनाव सिंगार और मेरी खूबसूरती पसंद ना आए तो फिर मैं किस काम। तो सालिहीन हर वक्त इस खौफ में रहते हैं कि आमाल तो हो रहे हैं, नमाजें हो रही हैं, रोजे हो रहे हैं, खैर खैरात चल रहे हैं, हज और उम्रे चल रहे हैं, और गरीबों की, यतीमों की मदद भी हो रही है, उसके बावजूद इस खौफ में रहते हैं कि अल्लाह ने इसको कबूल किया है या नहीं किया।
اللہ کے دربار میں یہ پسند کیے گئے ہیں یا نہیں پسند کیے گئے؟ یہ صالحین کا خوف، اللہ تعالیٰ میں یہ خوف عطا فرمائے، صالحین کا یہ خوف ہمیں عطا فرمائے۔ اس خوف سے اوپر ایک اور خوف، اس سے اور اوپر کا درجہ، اس خوف کو عارفین کا خوف کہتے ہیں، عارفین کا خوف۔ اور یہ وہ خوف ہے کہ اس میں اللہ کے نیک بندے اعمال تو کر رہے ہوتے ہیں، عبادتیں تو چل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی خدمت چل رہی ہوتی ہے، ہر قسم کے بھلائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ ساری عبادتیں اللہ کی شان شان نہیں ہیں۔ حالانکہ زندگی عبادتوں میں گزر رہی ہے، زندگی خدمات میں گزر رہی ہے، خیر خیرات میں گزر رہی ہے، اس کے باوجود دل میں یہ خدشہ رہتا ہے، دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، میں جو خدمت کر رہا ہوں، میری جو نمازیں ہیں، میری جو عبادتیں ہیں، میری جو بندگی ہے، وہ اللہ کے شان شان نہیں ہے۔ یہ خوف انہیں ستائے رہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز آپ ادا کرتے رہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ 40 سال تک جس نے ساری رات عبادت کی ہو، اللہ کو مناتا رہا ہو، اور پھر دن مخلوق کی خدمت میں، فقہ کی خدمت میں، لوگوں کو مسائل بتانے میں گزر رہا ہو۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ تشریف لے آئے، مسجد حرام پہنچے اور مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم ما عبدناک حق عبادت وما عرفناک حق معرفتی۔ کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے تیری بندگی ویسی نہیں کی جیسے تیری بندگی کا حق ہے، اور میں نے آپ کو ایسا نہیں پہچانا جیسے آپ کے پہچاننے کا حق ہے۔ دنیا جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، جس کی راتوں کی عبادت مشہور ہے، جس کی دن کی عبادتیں مشہور ہیں، جن کی خدمات اسلام کے لیے مشہور ہیں، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ما عبدنا کا حق عبادت، اللہ میں نے تو زندگی عبادت ایسی کی نہیں جیسے آپ کا حق ہے، اور اب میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں جیسے آپ کے پہچاننے کا حق ہے۔ یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے، وہ اپنی عبادتوں پر بالکل مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ اپنی عبادتوں کے تعلق سے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کی شان شان نہیں ہے، اس میں بہت کوتاہیاں ہیں، بہت کمزوریاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کاملین کا، عارفین کا خوف بھی عطا فرمائے۔ اس سے اوپر ایک اور خوف ہے، اس خوف کو کہتے ہیں کاملین کا خوف۔ کاملین کا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عبادتوں کے تعلق سے، اپنی خدمات کے تعلق سے، اپنے حقوق العباد اور حقوق اللہ کے تعلق سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری یہ ساری عبادتیں اللہ کے سامنے بالکل بے حیثیت ہیں، اللہ کے شان شان نہیں۔ اپنے عبادتوں کے تعلق سے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ پاک کی نظر بے نیازی اس پر نہ پڑ جائے۔ اللہ کہہ دیں کسی کو 40 سالہ عبادت کی کہ مجھے پسند نہیں ہے، اللہ کو حق ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ کوئی کہے کہ میری زندگی پر ایک نماز نہیں چھوٹی، اللہ کہے مجھے نمازیں پسند نہیں آئی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو حق ہے۔ کوئی کہے کہ میری ساری زندگی دینی خدمات میں گزری ہے، لوگوں کی مدد کرنے میں گزری ہے، اللہ کہیں کہ مجھے خدمات پسند نہیں ہے،
اللہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اپنی زندگی بھر کے اعمال کو لے کر اس خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کی نظر بے نیازی اس پر نہ پڑ جائے، اور جس شخص پر اللہ کی نظر بے نیازی پڑتی ہے اس کی زندگی بھر کے اعمال بے وزن ہو جاتے ہیں، اس کا زندگی بھر کا زہد و تقوی بے وقعت ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بھر کے خیر خیرات اور اس کی خدمات بے وزن ہو کر رہ جاتے ہیں جس شخص پر اللہ کی نظر بے نیازی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے جو کاملین بندے ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال پر مطمئن نہیں رہتے کہ میں تو وہ ہوں کہ 10 سالوں سے میری کوئی نماز قضا نہیں، حج پر حج ہو رہے ہیں، عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں، میں نے بہت سے حج کیے، میں نے بہت سے عمرے کیے، میں نے بہت سے خیر خیرات کیے، میرے پیسوں سے نہ جانے کتنے غربا کے گھر چل رہے ہیں۔ جو کاملین ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی عبادت پر، اپنے اعمال پر مطمئن نہیں رہتے، بلکہ اسی خوف میں رہتے ہیں کہ میری خدمات پر کہیں اللہ پاک یہ کہہ نہ دیں کہ مجھے پسند نہیں آئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث۔ اب ذرا سوچیں کہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ آپ کے حلقہ درس میں 40,000 طلباء بیک وقت موجود رہتے تھے، 40,000 طلباء۔ آپ نے ساری زندگی حدیث کا درس دیا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اور ایک درس میں 40,000 طلباء۔ آخری وقت ہے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، شاگردوں سے کہا کہ مجھے چارپائی سے نیچے ڈال دیا جائے۔ اب شاگرد پریشان ہیں کہ اتنے بڑے محدث جو ساری زندگی حدیث کا درس دیتے رہے، اب چونکہ حکم تھا، حکم کی تعمیل ضروری تھی، استاد کا حکم ہے، شاگردوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی عبداللہ بن مبارک کو زمین پر لٹھایا، نہ کوئی قالین ہے، نہ کوئی سنگ مرمر لگا ہوا ہے، نہ کوئی اونچی فرش ہے۔ جب لٹھا دیا تو پھر شاگرد اور طلباء نے جو منظر دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر طلباء اور شاگردوں کی چینخیں نکل گئیں۔ عبداللہ ابن مبارک اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے گال، اپنے رخسار کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے بڑھاپے پر رحم فرما، اے اللہ میرے بڑھاپے پر رحم فرما۔ کون؟ جس نے ساری زندگی حدیث کا درس دیا، جس کے ایک ایک درس میں 40,000 طلبہ رہتے تھے، اور وہ زمین پر غار رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے بڑھاپے پر رحم فرما۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں نے ساری زندگی حدیث کا درس دیا، 40,000 طلبہ نے مجھ سے فائدہ اٹھایا ہے، میں ساری زندگی دین کے کام کرتا رہا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہا، اپنے ایک ایک اعمال کا ذکر اللہ کے سامنے کہہ سکتے تھے کہ اللہ میری مغفرت فرما، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ سارے اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے حضور پیش کیا جا سکے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے بڑھاپے پر رحم فرما، میرے بالوں پر رحم فرما، بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ ہے کاملین کا خوف۔ اللہ پاک ہمیں کاملین جیسا خوف بھی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، جہاں ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے ہم دنیا بھر کی نعمتیں مانگتے ہیں، دنیا بھر کے مسائل اللہ سے حل کرواتے ہیں، وہیں اللہ سے یہ بھی طلب کریں کہ اللہ ہمیں خشیت عطا فرما دیجیے، ہمیں آپ کا خوف عطا فرما دیجیے، ہمیں آپ کا ایسا ڈر عطا فرما دیجیے کہ گناہوں سے نفرت ہونے لگے، گناہوں سے میں دور بھاگوں۔ اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ کیسا میرا دل بن چکا ہے کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، اتنا بڑا پاپی ہوں، اور ہاتھ اٹھاتا ہوں تو احساس ندامت بھی ختم ہو چکا ہے، آنکھیں آنسوں سے خشک ہو چکے ہیں، دل اس قدر سخت ہو چکا ہے کہ آپ کا خوف بھی رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ سے اللہ کا خوف مانگیں۔
اور جس بندے کو اللہ کا خوف ملتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے لیے تو گناہوں سے بچنا آسان ہے، وہ اس لیے آسان ہے کہ ان کے دلوں میں خوف خدا ہے، ان کے دلوں میں خوف خدا ہے، غم آخرت ہے، اور ہمارا دل ہر خوف سے بھرا ہوا ہے، ہر غم سے بھرا ہوا ہے، اور خالی ہے تو خوف خدا سے خالی ہے، غم آخرت سے خالی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا وہ بتوں نے وسوسے ڈالے ہیں کہ دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا، وہ بتوں نے وسوسے ڈالے ہیں کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑی ہیں روز قیامتیں، وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا۔ ہم دنیا میں یوں ہیں کہ خدا کا کوئی خوف ہی دلوں میں نہیں ہے، اور غم آخرت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین جیسا خوف عطا فرمائے، کاملین جیسا خوف عطا فرمائے، عارفین جیسا خوف عطا فرمائے، وہ خوف عطا فرمائے جو گناہوں سے ہمارے لیے نفرت پیدا کرے، وہ خوف عطا فرمائے جس خوف سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.